قرض ادائیگی کی شرح میں پاکستان اور سری لنکا جنوبی ایشیا میں سر فہرست۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ غیر ملکی قرض ادائیگی کی شرح میں پاکستان اور سری لنکا جنوبی ایشیا میں سر فہرست ہیں۔ عالمی بینک کے چیف اکانومسٹ برائے جنوبی ایشیا ہینس ٹمر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی قرض ادائیگی کی صلاحیت پریشان کن نہیں ہے۔ تفصیلات کے مطابق عالمی بینک نے خبردار کیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان اور سری لنکا برآمدات اور ترسیلات کے حوالے سے غیر ملکی قرض ادائیگی شرح میں سر فہرست ہیں، جبکہ رواں مالی سال کے حوالے سے عالمی بینک نے پاکستان کی جی ڈی پی نمو کا تخمینہ بھی 3.4% سے بڑھا کر 4.3% کر دیا ہے، جبکہ آئندہ مالی سال 2022 سے 2023 میں یہ 4% رہے گی۔ عالمی بینک نے جنوبی ایشیا کی معیشت سے متعلق اپنی حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان اور سری لنکا میں برآمدات اور ترسیلات کے حوالے سے غیر ملکی قرض ادائیگی کی شرح کے اعشاریے بلند ہیں۔ بالخصوص سری لنکا میں یہ صورتحال پریشان کن ہے۔ عالمی بینک کے چیف اکانومسٹ برائے جنوبی ایشیا ہینس ٹمر نے آن لائن بریفنگ میں کہا ہے کہ پاکستان کو مستحکم معیشت کے حصول کے لیے اپنے بجٹ خسارے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پر قابو پانا ہوگا۔ پاکستان کی قرض ادائیگی کی صلاحیت پریشان کن نہیں ہے، تاہم متوسط اور طویل مدتی بنیاد پر اسلام آباد کو مذکورہ خساروں میں کمی لانا ہوگی۔ عالمی بینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جون 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال میں پاکستان کی جی ڈی پی نمو 4.3% رہنے کا امکان ہے، جبکہ مالی سال 2022 سے 2023 میں یہ 4% رہے گی، جس کی وجہ ستمبر 2021 سے شروع کی جانے والی زرعی سختی ہے، جبکہ نمو کی توقعات کا انحصار مختلف عوامل پر ہے۔ عالمی بینک کا کہنا تھا کہ خطے کی معیشت دوبارہ پھل پھول رہی ہے، تاہم مختلف شعبوں، ممالک اور عوامی طبقات میں بازیابی ایک جیسی نہیں ہے۔ پیداوار اور ڈیجیٹل سروسز کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، تو تعمیرات، ٹرانسپورٹیشن اور سیاحت کے شعبے بہت سے ممالک میں مکمل طور پر فعال نہیں ہوئے ہیں۔ جہاں کچھ ممالک میں جی ڈی پی نمو بحال ہوئی ہے، وہیں افغانستان کو انسانی بحران، پاکستان میں سیاسی بحران اور سری لنکا کو ادائیگیوں میں توازن کے بحران کا سامنا ہے۔ پاکستان میں توانائی پر سبسڈیز جی ڈی پی تناسب کے لحاظ سے بلند ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافے سے مالی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ 2020 میں پاکستان کو برآمدات کے حوالے سے سب سے کم مسائل کا سامنا ہوا تھا، جبکہ ٹیکسٹائل شعبے کی بازیابی بھی خاصی تیز تھی۔ اپریل 2020 میں پاکستانی اشیاء کی برآمدات 54% کم ہوئی تھی۔ حکومت بھی ٹیکسٹائل کے علاوہ دیگر شعبوں کو سبسڈیز اور مراعات دے رہی ہے تاکہ ٹیکسٹائل پر انحصار کم کیا جائے۔ صنعتوں کو مراعات دینے کے لیے اضافی پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں تاکہ نئی مارکیٹیں کھلیں، بالخصوص فارماسیوٹیکلز، انجینئرنگ مصنوعات اور کیمیکلز کو فروغ ملے۔ غذائی اجناس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اثرات مقامی قیمتوں پر غیر یقینی ہیں اور اس کا انحصار مقامی معیشت پر ہے۔ حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کی وبا کے دوران لیے گئے قرضے مالی اقدامات کا سبب بنیں گے، جنہیں سیاسی مزاحمت کا سامنا ہوگا۔ پاکستان میں حکومتی قرضے جی ڈی پی کے 70% سے زائد ہو چکے ہیں، بھارت میں 80% سے زائد ہو چکے ہیں اور سری لنکا اور مالدیپ میں جی ڈی پی کے 100% سے بھی زائد ہیں۔ بھوٹان میں حکومتی قرضے پہلے ہی مالی سال 2018 سے 2019 میں جی ڈی پی کے 100% سے زائد تھے، جو کہ مالی سال 2020 سے 2021 میں بڑھ کر جی ڈی پی کا 135% ہو گئے ہیں۔ قرضوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے بھارت نے آمدنی کی بنیاد پر استحکام پر عمل کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے۔